سامعین، میں ہوں تحریک شناخت کا رضاکار سردار معراج۔ آج میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں تحریک شناخت کے بانی رضاکار اعظم معراج کی 14 کتب میں سے ایک اقتباس، دھرتی جائے کیوں پرائے میں سے۔ یہ پاکستان کے پہلے وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کا استعفیٰ ہے۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے۔ نوشتہ مرگ جوگندر ناتھ منڈل کا استعفیٰ۔ ترجمہ عابد محمود۔ 1945 میں جب لارڈ ویول نے آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستان کی مرکزی کابینہ میں شامل کیا تو اس کابینہ میں مسلم لیگ نے ایک غیر مسلم شخص جوگندر ناتھ منڈل کو بھی نامزد کیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جوگندر ناتھ منڈل کو پاکستان کی مجلس قانون ساز کے پہلے اجلاس کی صدارت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ جوگندر ناتھ منڈل کو پاکستان کی پہلی کابینہ میں وزیر قانون کا قلمدان دیا گیا۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد جوگندر ناتھ منڈل خود کو پاکستان میں غیر مطمئن محسوس کرنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اس قرارداد کے ذریعے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق پامال ہوئے ہیں۔ چنانچہ 1950 میں وہ پاکستان کی شہریت ترک کر کے ہندوستان منتقل ہو گئے، جہاں سے 8 اکتوبر 1950 کو انہوں نے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا، جو 15 اکتوبر 1950 کو منظور ہوا۔ جوگندر ناتھ منڈل نے اپنی بقیہ زندگی کلکتہ ہی میں گزاری اور 5 اکتوبر 1968 کو وفات پائی۔ یہ استعفیٰ انگریزی میں لکھا گیا تھا۔ عابد محمود صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ استعفیٰ پاکستان کی تاریخ کی ایک اہم دستاویز ہے۔ اس دستاویز کو غیر مسلم پاکستانیوں کی بھلائی میں جٹے سماجی، سیاسی اور مذہبی ورکروں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ میں استعفے کا آخری پیراگراف اور اس نوشتہ مرگ پر دھرتی جائے کیوں پرائے میں ہی لکھے گئے پرندوں کی پنچایت کا حوالہ سناتا ہوں، تو سنیے دھرتی جائے کیوں پرائے سے ایک اقتباس۔ پاکستان کی عمومی حالت زار اور دوسروں کے ساتھ روا رکھی گئی بےایمانہ اور ظالمانہ ناانصافی کو ایک طرف رکھتے ہوئے میرا اپنا تجربہ کم افسوسناک، تلخ اور قابل دید نہیں۔ آپ نے وزیر اعظم اور پارلیمانی پارٹی کے قائد کی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے مجھے ایک بیان جاری کرنے کو کہا، جو میں نے گزشتہ 8 ستمبر کو کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں غلط بیانیوں اور آدھی سچائیوں پر مشتمل کوئی بیان جاری کرنے پر رضامند نہ تھا، جو کہ غلط بیانیوں سے زیادہ بدتر تھا۔ میرے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ میں آپ کی درخواست رد کرتا جب تک کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی قیادت میں بطور وزیر کام کر رہا تھا، لیکن میں مزید اپنے ضمیر پر جھوٹے ڈھونگ اور غلط بیانی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، اور میں نے آپ کی وزارت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو میں یہیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے آپ بغیر کسی تاخیر کے منظور کر لیں گے۔ یقیناً آپ اس منصب کو اس طرح جیسے آپ اپنی اسلامی ریاست کے مقاصد کے لیے مناسب اور مؤثر طور پر موزوں ہو، تقسیم یا ختم کرنے کے مزاج ہیں۔ آپ کا مخلص JN منڈل، 8 اکتوبر 1950۔ صفحہ نمبر 238۔ کتاب دھرتی جائے کیوں پرائے، نوشتہ مرگ پر پرندوں کی پنچایت۔ جوگندر ناتھ منڈل جب 8 اکتوبر 1950 کو کلکتہ کے ایک سادہ سے درختوں کے جھنڈ میں گھرے گھر میں بیٹھا، یہ اپنا استعفیٰ لکھ کر پڑھتا تاکہ کوئی غلطی ہے تو اس کو درست کرے۔ اس وقت گھر کے صحن میں لگے بہت ہی بوڑھے ہوتے پیپل کی شاخوں پر بیٹھے وطنی پرندے اس کے قلم سے نکلتی آواز کی سرسراہٹ کو بھی اچھی طرح پہچانتے، اور جب اس نے اپنی تقریر پڑھ کر کاغذ کو ایک طرف رکھا تو یہ آپس میں باتیں کرتے بلبل کہتی، یہ ساری عمر دلتوں کے حقوق کے لیے لڑتا رہا ہے، یہ صرف 46 سال کی عمر میں کیوں حوصلہ ہار گیا ہے اور یہاں بیٹھا ہے
جہاں وہ حکمران ہیں، اس استحصالی نظام کے خالقوں کی اولادیں ہیں، ورنہ جب ہمالیہ کی کوکھ سے گنگا، جمنا اور منسرور جھیل سے سندھ جنم لے رہے تھے، اور نیچے میدانوں میں گنگا جمنائی تہذیب سندھ تہذیب کے متوازی بلکہ ہزاروں سال سے آپس میں گڈ مڈ چلی آ رہی یہ تہذیبیں جنم لے رہی تھیں، اس وقت ان دلتوں شودروں کے بڑے تو آزاد پیدا ہوئے اور آزاد دھرتی پر آزاد زندگیاں گزارتے تھے۔ پھر صرف ان کی زرخیز زمینوں کو ہڑپ کرنے کے لیے پہلے ان پر ظلموں کے پہاڑ توڑے گئے، پھر انہیں مذہب کے جال میں پھانسا اور دلت، شودر اور کمی کمین بنا دیا۔ انہیں ہزاروں سال پہلے انہی کے بڑوں نے یہ القابات دیے تھے۔ کوئل کہتی، مجھے تو بنگالے کا یہی ٹکڑا پسند ہے کیونکہ میرا جنم یہاں کا ہے، لیکن کیا جن لاکھوں کو یہ وہاں چھوڑ آیا ہے اس نے ان کا کبھی سوچا ہے کہ جو مظالم وسائل یہ بیان کرتا ہے، یہ جب یہ وہاں نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ وہاں تھا تو لوگوں کو شرم تھی، یہ ہمارے بانیان میں سے ایک ہے اور یہ ان خاک نشینوں میں سے بھی ایک ہے۔ اس طرح یہ ایک پل کا کردار ادا کرتا تھا اور اسی طرح کے اس کے ہم عقیدہ بھی ان کے لیے قابل احترام شہری تھے۔ اب جب یہ وہاں نہیں ہوگا، وہاں رہنے والے دلت نچلی ذات کے ہندو کا کیا ہوگا؟ اس کی تو بڑی شرمیں تھیں سارے پاکستانیوں کو۔ یہ وزیر اعظم جس کو یہ ظلم کی داستان سناتا ہے، اس پہلی مجلس قانون ساز کا بھی حصہ تھا جس کی صدارت اس نے کی تھی، اور قائد نے حلف اسی جوگندر ناتھ منڈل کی صدارت میں لیا تھا۔ اگر یہ وہاں رہتا تو اس کا ہر ہم عقیدہ اس بات پر فخر کرتا اور یقیناً اپنی تربیت اور مثال کی بدولت ضرور اپنی کمیونٹی میں سے نوجوانوں کو اپنی سوچ کے مطابق تیار کرتا جو مستقبل میں اس کمیونٹی کے لیے حقوق حاصل کرتے، یا پھر یہ اگر ہندوستانی بنگال میں آ بیٹھا ہے تو ان کے لیے بھی کوئی منصوبہ بناتا۔ اگر یہ وہاں نہیں رہ سکتا تو ان لاکھوں کو کس آسرے پر چھوڑ آیا ہے جن کو اس نے تقسیم کے وقت یہ نعرہ دیا تھا کہ یہ بھی اکثریت کے ستائے ہوئے ہیں، یہ بھی پسے ہوئے ہیں، ہمارا اور ان کا استحصال کا درد سانجھا ہے۔ پھر یہ مساوات کے اصول کے تحت ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ یہ تو اقتدار کے ایوانوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، جو حالات یہ لکھتا ہے اس کا سامنا عام دلت کیسے کر پائے گا؟ طوطا اپنی سرخ گانی پر اتراتا اور اپنی دانش کے موتی بکھیرتا ہوا کچھ یوں کہتا، سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے آگے چل کر یہ مذہبی نفرتیں وہاں بھی پھیلیں گی اور وہاں بھی ایسے ہی حالات ہوں گے۔ میری مستقبل بینی مجھے وہاں جبری مذہب کی تبدیلی دکھاتی ہے اور یہ بڑا عذاب ہوتا ہے۔ اونچی ذات کے ہندو تو وزیروں، سیاسی خانوادوں کے ساتھ خوش ہوں گے، لیکن یہ غریب نچلی ذات والے غریب غربے بڑے عذاب بھگتیں گے۔ اگر یہ وہاں رہتا، سوبھو گیان چندانی اور سردار ہری گیان سنگھ، روپلو کوہلی اور سنگھا صاحب اور دیگر ایسے رہنماؤں جیسی ایک مثال بنتا تو اس کے لوگوں کی داد رسی ہوتی۔ اس کی ساری لیاقت، دانش، سیاسی فہم و فراست اپنی جگہ، لیکن اپنے لوگوں کو چھوڑ آنا مناسب نہیں۔ آج اگر اپنی سیاسی دانش کی یہ ہار مانتا ہے تو اس کا خمیازہ وہ لاکھوں بھگتیں گے جنہوں نے اس کی وجہ اس وقت ہجرت نہیں کی۔ معصوم سی چڑیا جب سیانے پرندوں کی گفتگو سنتی تو کہتی، اے میرے سیانے بزرگوں، جتنا تم سیانہ اس شخص کو بتاتے ہو جو اپنا استعفیٰ لکھ کر اونچی آواز میں پڑھتا ہے، تو یہ اکیلا اگر آ گیا ہے اپنے لاکھوں ہم وطنوں کو چھوڑ کر، تو یہ پڑوس میں تو پاکستانی بنگال ہے، ضرور اس کے پاس کوئی منصوبہ ہوگا اپنے لوگوں کے لیے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا پڑھا لکھا لیڈر جس کی صلاحیت میں پاکستان کا بانی حلف لینا ہو، وہ اپنے لوگوں کو ایسے چھوڑ دے۔ راہ طوطا مستقبل میں دیکھتا اور کہتا،
مجھے جو نظر آتا ہے یہ کچھ نہیں کرے گا، بلکہ انتہا تو یہ ہے ان مسکینوں سے کبھی معافی بھی نہیں مانگے گا کہ میرے غلط فیصلوں کی قیمت تم ادا کر رہے ہو۔ پتہ نہیں یہ اس وقت جذبات میں بہہ گیا تھا یا آج جلد بازی کر آیا ہے، یا پھر پاکستان کے بانی کے نظریے کے وراثت وارث اپنے عقیدے کے وعدوں کا پاس نہیں رکھ پائے۔ اس کی باقی ماندہ زندگی پاکستان سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجروں میں صرف ہوگی، جن میں سے اکثریت دلتوں کی ہوگی۔ کوئی سیاسی جماعت اسے اپنانے کو تیار نہ ہوگی۔ ہندوستانی اخبارات تو اسے حقارت سے جوگندر علی مولانا لکھیں گے۔ اس سے اچھا تو اس کا شاگرد امبید کر رہا ہے، جس نے ہار مانی تو کسی بزدل جرنیل کی طرح نہیں بھاگا، بلکہ فہم و فراست سے حقوق کی جنگ سے پیچھے ہٹا، اور پیچھے ہٹنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے مل کر حکمت عملی بنائی، اور اگر دلت نہ مرنے کا وعدہ کیا تھا تو اس پر عمل کیا، لیکن اکیلے نہیں بلکہ اپنے 2 لاکھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر۔ یہ سنواس کے بعد کے زمانوں کے لوگ اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، اور پھر چڑیا بلبل کو کہتی 20,000 داستان ذرا سناؤ امبیدگر کا قصہ، اور بلبل یوں بیان کرتی۔ میں بھی مستقبل بین رات طوطے کی زبانی یہ قصہ سنا ہے، میں نے بھی مستقبل بین رات طوطے کی زبانی یہ قصہ سنا ہے، اور آج اپنے اس نجومی بابے کی اجازت سے آنے والے زمانوں میں جھانک کر یہ قصہ کھوجنے والا رات طوطا اسے یوں بیان کرتا ہے۔ آتے زمانے میں ایک لکھاری ملک تنویر احمد ایک دوسرے بڑے افسر اور اس سے بھی بڑے لکھاری مختار مسعود کی کتاب حرف شوق سے یوں لکھتا ہے۔ مختار مسعود ہندوستان میں بسنے والے اچھوتوں کے سب سے بڑے رہنما ڈاکٹر امبیڈکر کے بارے میں بڑے دلچسپ حقائق بیان کرتے ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر ہندو سماج میں ذات پات کی بنیادوں پر پروان چڑھنے والی نفرت کے باوجود اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ اسکول میں جہاں دوسرے چھوت لڑکے اونچی ذات کے ہندو لڑکوں کی نفرت کا نشانہ بن کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، وہیں پر ڈاکٹر امبیڈکر نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہائی اسکول پاس کر لیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر جب کولمبیا یونیورسٹی سے پڑھ کر واپس آئے تو بڑودا ریاست کے شودر مہاراجا نے انہیں ایک عہدہ دے دیا، لیکن انہیں یہاں بھی قرار نہ آیا اور وہ پھر انگلستان میں مزید تعلیم کے لیے چلے گئے۔ اس اچھوت نوجوان کے لیے سب سے آسان تھا کہ وہ انگلستان کے رنگین ماحول کی وسعتوں میں کھو جاتا، لیکن اس نے ہندوستان آنے کو ترجیح دی۔ اس پیدائشی شودر نے واپس آ کر وکالت شروع کی اور ساری عمر ایک ہی مقدمہ لڑنے میں زندگی صرف کر دی۔ یہ اچھوتوں کا مقدمہ تھا، اچھوت بنام اعلیٰ ہندو ذاتیں، اچھوت بنام ہندو مذہب، اچھوت بنام برطانوی سرکار، اچھوت بنام دیگر مذاہب۔ ڈاکٹر امبیڈکر اور ان کے قریبی ساتھی کئی سال تک یہ تحقیق کرتے رہے کہ کون سا مذہب ہے جسے اختیار کرنے سے شودر اس خطے میں ایک عام انسان کی طرح عزت اور وقار سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ تحقیقات کا نتیجہ بہت دلچسپ رہا۔ اس تحقیق کے مطابق عیسائیت اختیار کرنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ مذہب تبدیل کرتے ہی شودر دنیا کے ایسے معاشرے سے منسلک ہو جائیں گے جو تہذیب، تعلیم، صنعت، تجارت اور فوجی قوت کے اعتبار سے سب سے ممتاز ہے۔ یہ ایک لبرل معاشرہ ہے جہاں شراب، سود، سور اور عورت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تاہم اس تجویز میں 2 بڑی خرابیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ ہندوستان میں پیدائشی مسیحی چونکہ تعداد میں کم ہیں، اس لیے وہ شودروں کے اپنے سے کئی گنا بڑے گروہ کی مصلحت امیزی اور روحانیت سے عاری تبدیلی مذہب کے اس منصوبے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے گروہی مفاد کے منافی سمجھتے ہیں۔ دوسری خرابی یہ کہ ہندوستان پر برطانوی سامراج کی حکومت ہے اور عہد غلامی میں ان مسیحی حکمرانوں کے خلاف جمع شدہ رنجشیں اور نفرتیں مذہب تبدیلی کرتے ہی شودروں کے کھاتے میں لکھ دی جائیں گی۔ یہی نہیں بلکہ آزادی کی تحریک میں وہ غلط رخ پر کھڑے ہو جائیں گے، سب سے کٹ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے اور نہ کردہ گناہوں کا حساب اور دور غلامی کی زیادتیوں کا انتقام ان سے لیا جائے گا۔ سکھ مذہب میں شمولیت اختیار کرنے کے نفع نقصان کا حساب لگانے کے لیے شودروں کے نمائندوں نے کچھ
عرصہ گولڈن ٹیمپل میں قیام کیا۔ انہیں سکھ مذہب اختیار کرنے کا یہ فائدہ نظر آیا کہ عیسائی ہو جانے کے برخلاف اس طرح شودر ہندوستان میں قومیت کو برقرار رکھ سکیں گے۔ اس فائدے کے برخلاف تجویز میں 2 خامیاں تھیں۔ شودروں کو جو سارے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے یہ بات کیوں کر پسند آ سکتی تھی کہ وہ کیوں کر ایک ایسے مذہب میں شامل ہو جائیں جو علاقائی نوعیت کا ہے اور وہ بھی ہندوستان کے فقط ایک صوبے تک محدود ہے۔ ادھر سکھوں نے بھی اس تجویز کا خیر مقدم نہیں کیا۔ اکالی سکھوں نے سوچا اتنی مشکلوں سے گردواروں کا قبضہ ہندوؤں سے لیا ہے اور اگر شودر آ گئے تو تعداد کے بل بوتے پر وہ ہماری عبادت گاہوں پر مکمل قبضہ کر لیں گے۔ سکھوں کے ایک آدھ فرقے نے شودروں کے رہنماؤں کو ڈرایا کہ ہم تو خود سکھوں کے اچھوت ہیں، ہماری حالت دیکھو، عبرت حاصل کرو اور اس مذہب سے دور رہو۔ اب اسلام کی باری آتی ہے۔ مسلمان بڑے یقین اور زور و شور کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ جیسی مساوات اسلام میں ہے ویسی کہیں بھی نہیں۔ ادھر حالت یہ ہے کہ ہندوستان پر کئی صدیوں تک حکومت کرنے کے بعد بھی وہ عدم مساوات کے ستائے ہوئے ذلیل و خوار اچھوتوں کی قابل ذکر تعداد کو مسلمان نہیں بنا سکے۔ اب انگریز راج میں وہ کون سی دلیل یا نظیر لائیں گے کہ اچھوتوں کو اسلام اختیار کر لینا چاہیے؟ دوسری جانب اسلام اختیار کر لینے سے وہ ایک ایسی قوم کا حصہ بن جائیں گے کہ ہندوستان کی تقسیم کے تنازع میں ایک فریق ہے اور کلمہ پڑھتے ہی وہ فسادات کے فریق کے طور پر انہیں محاذ جنگ پر ہی نہ بھیج دے۔ اسلام اختیار کرنے والوں کے مخاطب طبقے نے کہا کہ ہندوستان میں بسنے والوں مسلمان تو خود نسلی اور پیشہ ورانہ ذاتوں میں تقسیم ہیں۔ شودروں میں بحیثیت مجموعی دوسرا مذہب اختیار کرنے معاملے میں ایک گروہ کا تقاضا یہ تھا کہ آریا سماجی ہو جاؤ، سکھ ہو جاؤ، بدھ ہو جاؤ، جو چاہو ہو جاؤ، مگر ہرگز مسلمان نہ ہونا۔ بالآخر یہی فیصلہ ہوا۔ مہا سبھائی ڈاکٹر مونجے، جنہوں نے جے کے برلا کے ہمراہ ڈاکٹر امبیڈکر سے اس سلسلے میں خفیہ ملاقات کی اور اس فیصلے کو اپنی کامیابی قرار دیا۔ یہ فیصلہ چند سال تک تعطل کا شکار رہا، لیکن آخر کار ڈاکٹر امبیڈکر نے اپنے 2 لاکھ پیرووں کے ساتھ اس وقت ہندو مذہب چھوڑا جب انہیں ایک متنازع تقریر کی بنا پر ہندوؤں کی اونچی ذات نے ہدف تک تنقید بنایا۔ ناگپور شہر میں ڈاکٹر امبیڈکر نے 2 لاکھ شودروں کے ساتھ ہندو مت چھوڑ کر بدھ مت اختیار کر لیا۔ آبائی مذہب سے بیداری کا اتنا بڑا نظارہ ہندوستان نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے وعدہ کیا تھا کہ ہندو کی حیثیت سے نہیں مروں گا۔ اسے انہوں نے 2 حصوں میں پورا کیا۔ اکتوبر کے مہینے میں تبدیلی مذہب کا جشن منعقد کیا اور چند ہفتے بعد دسمبر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی بلبل خاموش ہوئی، رات ہوتا دکھ سے بولا، یہ ٹھیک ہے کہ اسے نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی طفل تسلیوں سے کئی لوگوں نے نسلوں کے لیے فیصلے کیے تھے، لیکن جیسے یہ وزیر اعظم کو لکھتا ہے اسی طرح اسے ان راندہ درگاہ پسماندہ دھرتی واسیوں سے بھی معافی مانگ کر انہیں کوئی لائے عمل دینا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بھی کیا کرتا، یہ بھی مجبور تھا، بلکہ مستقبل میں نظر آتا ہے کہ جناح کا پاکستان بھی وہاں کی شرافیہ کے لیے چراہ گاہ ہی ہوگا، جہاں وہ صرف ہوس اقتدار و زر کے لیے ہی رہیں گے۔ باقی ہر طرح کی اشرافیہ لوگوں کی زندگیاں جہنم بنا کر اپنے خاندانوں کے لیے جنت نظیر معاشروں میں محفوظ کمین گاہیں بنائیں گے۔ لہٰذا اگر یہ تھک گیا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، بس ان پر ترس آتا ہے جنہوں نے اس کی دانش کی بنیاد پر فیصلے کیے۔ بوڑھا ہنس خاموشی اور بہت دھیان سے یہ سب سنتا تھا، ایک بڑی لمبی آہ بھرتا اور کہتا، اسی لیے سیانے کہہ گئے ہیں رہنماؤں کو فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے اور فیصلے کرنے کے بعد پھر ان کا پہرا بھی دینا چاہیے، پھر چاہے ان فیصلوں کی قیمت کوئی بھی دینی پڑے، ورنہ ان معصوموں کو یہ فیصلے بڑے مہنگے پڑتے ہیں جو اپنے لیڈر کی دانش پر اعتبار کرتے ہوئے ان کے فیصلوں پر اپنی اور اپنے
خاندانوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہنس نے اڑان بھری۔